الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حافظ صاحب، یہ میں آپ کے لیے اسپیشل یہ ہوم ورک کیا، میں نے محنت کی ہے، پوری پریزنٹیشن تیار کی ہے، اور ایک آپ نے جو مجھے سوسائٹی کا کہا تھا اس حوالے سے ایک گھر کے ساتھ انالیسز اور کمپیریزن میں نے کیا ہے. اور یہ بالکل اپنے آپ کو میری حد الوسع کوشش ہے کہ بالکل نیوٹرل بیچ میں رکھ کر میں ایک انالیسز اور ایک کمپیریزن کر کے میں آپ کو دوں. باقی ڈیسیجن ایٹ اینڈ آف دا ڈے آپ نے خود ہی کرنا ہے. استخارہ بھی آپ ہی کریں گے، مشورہ بھی آپ ہی کریں گے. اب میرے جی میں کیا ہے، میں نے کن پوائنٹس کو، فیکٹرز کو سامنے رکھ کر یہ والی انالیسس کی ہے، وہ سارا میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ زیادہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر کور کر کے آپ کو سمجھا سکوں. تو اب کیا ہے، سب سے پہلے کہ اے پی ایس ہومز کے نام سے ایک پروجیکٹ آیا ہے جس میں 5، 8 اور 10 مرلے کے گھر ہیں، ایک فلیکسیبل پیمنٹ پلان کے ساتھ ہیں، 2.5 سال سے کی انسٹالمنٹس کے اوپر ہیں. لیکن دین سے متعلقہ جو شعبہ جات میں لوگ ہیں ان کے لیے اس 2.5 سال کے اندر بھی فلیکسیبلٹی کی گنجائش ہے، اور ڈاؤن پیمنٹس کی بھی ان کے لیے گنجائش ہے. یہ پروجیکٹ لے کر آیا ہے اے بی ایس ڈیولپرز، جس کے سی ای او ہیں ڈاکٹر صبیح الاکرام صاحب. اور ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ تک، ابھی جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں فیبروری 2026 میں، وہ 23 پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہیں، چھوٹے بڑے سارے ملا کر. اور یہ 23 پروجیکٹس ایسے ہیں کہ یعنی نمایاں پروجیکٹس ہیں. خاص کر اس میں جو پرل ون ٹاور ہے وہ نمایاں پروجیکٹ ہے. اور ابھی یعنی ایک ہی وقت میں ان کے 5-6 پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جو بہت ہائی اسکیل کے، بڑے اسکیل کے جائگینٹک پروجیکٹس ہیں، جو ان کے ابھی کام جن پہ چل رہا ہے. اور اگر آپ آن لائن دیکھتے ہیں تو صبح شام دن رات اس پہ کام لگا ہوا ہے. وہ آپ کی کانفیڈنس کو بلڈ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے. یہ جو اے بی ایس ہومز لے کر آئے ہیں، یہ بحریہ ٹاؤن کا جو بحریہ اورچرڈ ہے لاہور میں فیز 2، وہاں پر لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جگہ کیا ہے؟ فلی ڈیولپڈ ہے. وہ علاقہ جہاں پر یہ گھر لے کر آئے ہیں 500 گھر، وہ فلی ڈیولپڈ ہے. وہاں پر سیکیورٹی، اسکول، ہاسپٹل، کمرشل ایریاز، ایوری تھنگ، ساری انفراسٹرکچر موجود ہے. روڈوں سے لے کر انڈر گراؤنڈ سیویج اور انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ لوگ وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں، رینٹلز بھی لوگوں کو جنریٹ ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ، وہ اینڈ کنزیومرز جو اپنے لیے گھر کے خواہش مند ہیں اور وہ لانگر ٹرمز کے اوپر اگر رینٹل ریٹرن بھی چاہتے ہوئے، تو ان کے لیے ایک بہترین آپشن ہے. تو اب اس کی کمپیریزن بقول آپ کے میں نے ایک اور لوکیشن کے ساتھ وہاں پر ایک گھر کے ساتھ کی ہے جو کہ مین رائیونڈ روڈ کے اوپر واقع ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کو وہ اس میں دکھا دیتا ہوں. فار ایگزامپل، اگر ایک گھر ہے کنگز ٹاؤن کے اندر اور اے بی ایس ہومز کے اندر، دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ دونوں گھر فار ایگزامپل ایک جگہ پہ اے بی ایس میں تو آپ نے صرف ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے اور 2.5 سال تک آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، اور وہ آپ کو چابی دیں گے اور ایک ماڈرن اور ہائی اینڈ کوالٹی کا بنا ہوا گھر وہ آپ کو دیں گے. آپ کو باقی کسی چیز کی ہیڈک کی ضرورت نہیں ہے. ورسز اگر آپ کنگز ٹاؤن کے اندر لیں گے پلاٹ، پھر اس پلاٹ کے اوپر کریں گے ڈیزائننگ، اس ڈیزائننگ کے اگینسٹ پھر آپ کسی کو کنٹریکٹ دیں گے یا کسی دوست احباب بندوں کو کھڑا کریں گے اور پھر ان سے لیں گے کنسٹرکشن کا کام. تو ڈیفینیٹلی ایک انڈیویجول اور ورسز ایک کمپنی، ایک اسٹیبلشڈ کمپنی جن کی پراپر ایک پورٹ فولیو ہے، وہ آپ کو کام کر کے دے، جن کے ہینڈز آن ایکسرسائز ہے، ڈے ٹو ڈے ہر روز وہ ڈیولپمنٹ کا اور کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، تو بہت آسمان زمین کا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کتنے ہی انڈیویجولی کوالٹی کے ایشورنس کی کوشش کر لیں، یو کی ناٹ کمپیٹ اے کمپنی جو کہ ہزاروں اسکوائر فیٹ ڈیلیور کر چکی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں اسکوائر فیٹ. اچھا، تو پہلی کمپیریزن تو پرائس کیا آ جاتی ہے. بے شک 2 کروڑ روپے کا شاید نمبر آپ کو بڑا لگ رہا ہو کہ 2 کروڑ روپے کا آپ کو 5 مرلے کا گھر مل رہا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو وہاں پر گھر سستا ملے گا 1.5 کروڑ روپے کا. لیکن میں آپ کو ایک اور فیکٹ کی بات بتاؤں، حقیقی بات بتاؤں، کہ 1.5 کروڑ روپے سے بھی سستے گھر آپ کو مل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کو اور بھی کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. بات اصل میں پیسوں کی نہیں ہوتی، بات کمیونٹی کی ہوتی ہے، لوکیشن کی ہوتی ہے. کس لوکیشن پہ آپ جا رہے ہیں، کس کمیونٹی میں آپ جا رہے ہیں.
میں بحریہ ٹاؤن کے اندر خود رہ رہا ہوں اور میں بحریہ کے علاوہ دوسری جگہوں میں بھی رہ چکا ہوں. آپ کو میں نہیں ایکسپلین کر سکتا کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے لیونگ ان سائڈ آف بحریہ, جو وہاں پہ کمیونٹی بنی ہوئی ہے, جو اپر مڈل کلاس اور کریم کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, وہ ٹارگٹ ٹھیک طریقے سے اچیو ہوا ہے یہاں پہ. دوسری بات, کمرشل ایریاز کو دیکھا جائے تو بحریہ ٹاؤن کے اندر واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آپ کو کمرشلز ملتے ہیں, حالانکہ کنگ ٹاؤن کے اندر ابھی وہ ان کی ڈیولپمنٹ ہی چل رہی ہے. جو لوکیشن آپ کی میری ڈسکس ہوئی تھی وہاں پر ابھی ان کے کمرشلز بنے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جب بنیں گے تب ڈیفینیٹلی ادھر بھی واکنگ ڈسٹینس ہی ہوگا, لیکن ابھی وہ بنے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جہاں پر اے بی ایس ہومز آ رہا ہے وہاں پہ کمرشلز بنے ہوئے ہیں. تیسری بات, کورڈ ایریا تو تقریباً 2000 اسکوائر فٹ کا یہ بھی ہوگا. اس کے علاوہ لاہور میں کہیں پر بھی, اسلام آباد میں کسی بھی شہر میں اگر آپ 5 مرلے کا گراؤنڈ پلس 1 بناتے ہیں وہ بھی لگ بھگ 2000 اسکوائر فیٹ ہی بنتا ہے. ٹوٹل فلورز گراؤنڈ پلس 1 ہے, ایوریج جو ہم 5 مرلے کے گھر بناتے ہیں گراؤنڈ پلس 1 ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کمرشلز نہیں ہوتا, ڈیڈیکیٹڈ آفیسز ڈیڈیکیٹڈ آفیسز نہیں ہوتے. اچھا, پھر کیا ہے, کنسٹرکشن سٹارٹ کب ہوگی؟ مارچ 2026 میں, سپٹمبر 2028 کے آس پاس سے آپ کو گھر مل جائے گا. اور آپ اپنا اگر پلاٹ خریدتے ہیں, کنسٹرکشن کب سٹارٹ کرتے ہیں, کب ڈیلیور کرتے ہیں, وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, لہٰذا ہم اس کو مینشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, جو اے بی ایس ہومز ہیں وہ پری لانچ میں ہیں. جو آپ والے ہیں, فار ایگزامپل کنگ ہاؤس کے اندر اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں یا کسی اور جگہ لوکیشن پہ, تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک ہی پلاٹ ہے. انڈیویجول کس سے آپ کتنے ریٹ میں اٹھاتے ہیں, کب اٹھاتے ہیں, اس پہ کام کب شروع کرتے ہیں, اس کے این او سیز کلیئر ہے نہیں ہے, اس کے ڈاکومنٹیشن کا کیا سٹیٹس ہے, نو ون نوز. وہ بالکل ڈیولپمنٹ ٹو ڈیولپمنٹ, پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ, سوسائٹی ٹو سوسائٹی وہ ویری کرے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں جو 5 مرلے کے اے بی ایس کے جو اے بی ایس ہومز کے نام سے جو پروجیکٹ ہے, پورا ایک پروجیکٹ ہے, اس کی پورے کی اکٹھی این او سی ہوتی ہے, اکٹھی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کی ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں. اچھا, گراؤنڈ فلور کیا ہے آپریشن. اچھا, الیکٹریسٹی اور گیس جو بیسک ایمینٹیز ہیں یہاں پر اویلیبل ہیں, اور جو دیگر اس کے مقابلے میں جو جگہیں ہیں, فار ایگزامپل ہم نے کنگز ٹاؤن, وہ جو لوکیشن ہم نے کال پہ ڈسکس کی تھی, میٹنگ میں ڈسکس کی تھی, وہاں پر یہ زیر تعمیر ہے, انڈر ڈیولپمنٹ ہے, ابھی وہاں پر الیکٹریسٹی نہیں آئی, وہاں پہ گیس کی کنیکشنز نہیں آئی. اس کے مقابلے میں دیگر جو امینٹیز ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو 24/7 سیکیورٹی دونوں جگہوں پہ اویلیبل ہے, 24/7 مینٹیننس دونوں جگہوں پہ اویلیبل ہے, فائر فائٹنگ سسٹم دونوں جگہ پہ اویلیبل ہے. یہ تو پرائیویٹ گھر ہے تو اس میں بیک اپ جنریٹرز تو آپ اپنے ہی رکھنے, سوسائٹی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں. اچھا, ارتھ کو ایک ریزسٹنٹ ڈیفینیٹلی جو بھی گھر بنتا ہے 1500 سے 2000 پی ایس آئی کے اوپر بنتا ہے, وہ اتنے اسٹرکٹلی ارتھ کو ایک وہ تو نہیں ہوتے, کیا نام ہے, ریزسٹنٹ. بہرحال جو سوسائٹیاں ہیں ان کے اپنے ایک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, جن سٹینڈرڈز میں بحریہ کا لینڈ مارک موجود ہے. بحریہ ایز این انسٹیٹیوٹ مارکیٹ میں آیا ہے, جس کو بہت ساری دیگر سوسائٹیوں نے کاپی کیا ہے اکارڈنگ دی اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے, فالوئنگ دی اسٹینڈرڈس. اچھا, مساجد, نو ڈاؤٹ دے ہیو پرووائڈیڈ بحریہ ٹاؤن ون آف دی بیسٹ مساجد آف پاکستان, اور کنگز ٹاؤن جو ہے وہاں پر بھی مساجد ہوں گی, اور فیوچر میں وہ بھی انشاءاللہ مساجد کو اسی طرح بنائیں گے, لیکن ان کا انفراسٹرکچر ایز کمپیئر ٹو بحریہ از ناٹ ڈن دا وے بحریہ از ڈیلیورڈ. ان کا تو یعنی وہ تو ڈیلیور کر چکے ہیں, پروو کر چکے ہیں. اچھا, ڈیڈیکیٹڈ فیمیل ایریا پریئر ایریاز وہ بحریہ میں بھی ہیں, وہ کنگز ٹاؤن میں بھی ہیں. فوڈ کورٹ ڈیفینیٹلی بحریہ کے اندر اویلیبل ہیں, مختلف جگہوں پہ, مختلف لوکیشنز پہ, تقریباً ہر بلاک کے اندر اپنی ایک ڈیڈیکیٹڈ فوڈ کورٹ ہے, جبکہ کنگز ٹاؤن کے اندر ابھی وہ اویلیبل نہیں کیونکہ وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. ہیلتھ فیسلٹیز بحریہ کے اندر ڈیفینیٹلی اویلیبل ہیں, ہر بلاک کے اندر اپنی فیسلٹی ہے, چونکہ کنگز ٹاؤن ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے, ابھی اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی کے جمنازیم کو دیکھا جائے تو جمز بحریہ میں اویلیبل ہیں, اور یہاں پر ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, نہیں موجود.
स्पा, स्वानास, स्विमिंग पूल, सिनेमा, हेलीपैड्स, ये सारी फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पर अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर डेवलपमेंट है और ये डिलीवर्ड और डेवलप्ड जगह है। इसके मुकाबले में स्मार्ट होम ये अभी चूंकि वहाँ पर है नहीं, लेकिन ABS होम्स के अंदर ऑन डिमांड ये आपको स्मार्ट होम भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप अपना घर बना रहे हैं आप उसके अंदर स्मार्ट फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिमांड कर दें तो ये इन्होंने डिलीवर भी किए हुए हैं, ABS वालों ने पहले स्मार्ट होम्स डिलीवर भी किए हुए हैं, तो ये आपको उसमें दे भी सकते हैं। बेसमेंट कार पार्किंग तो डेफिनेटली 5 मरले घर में कोई भी नहीं बनाता, लेकिन ओपन कार पार्किंग्स बहरिया के अंदर इट्स सेफ एंड इट्स अवेलेबल। क्या नाम है, ये चूँकि भी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन जब बन जाएगा तो इधर भी वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने चैट GPT से भी बहुत सारी होमवर्क्स कराई, लेकिन उसके अंदर यानी बहुत सारी इंटरेक्शंस के बाद कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मुझे पता हैं और जो मैंने चैट GPT से उसकी कंक्लूजन निकाली, तो उसको मैंने कंपेयर की। ये जो नीचे वाली वर्किंग है ये मेरी सोच, और ये जो ऊपर वाली वर्किंग है ये चैट GPT की सोच है, ठीक है। चैट GPT भी कह रहा है कि आपको बहरिया में 2.5 करोड़ तक ABS होम्स वाला जो है 2 करोड़ तक आपको घर मिल जाएगा, जबकि 40 से 45 लाख रुपए तक आपको किंग टाउन के अंदर आपको प्लॉट मिलेगा। फिर उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो खर्चा उसका अलग है, ठीक है। पेमेंट प्लान 2.5 साल का है, ये आपकी प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स और रीसेल वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट प्रॉब्ली आप कैश के ऊपर ही प्लॉट लेंगे, फिर ऊपर कितनी पेस पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ABS वाले कहते हैं हमसे 10 महीने में भी ले सकते हो और 20 महीने में भी ले सकते हो, 30 महीने में भी ले सकते हो। 30 महीने इनका मैक्सिमम टाइम है, जो कि उलमा और दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन जो 30 महीने है वो 2.5 साल बनता है। लोकेशन की क्वालिटी को अगर चैट GPT से पूछा जाए तो चैट GPT कहती है कि लोकेशन जो बहरिया होम्स की है, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, दैट इज़ वेरी हाई, बहुत अच्छी है। और किंग्स टाउन को जो कि रायवन रोड के ऊपर है, इसको इन्होंने सिर्फ हाई बोला है और डेवलपिंग बोला है क्योंकि वो डेवलप नहीं है। मेरी राय यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है कि मैं यहाँ पर वेरी का लफ्ज़ यहाँ पे लगाना चाहूँगा, और डेवलपिंग डेफिनेटली जो किंग्स टाउन है वो अंडर डेवलपमेंट है। वो जगह आबाद पूरी तरीके से नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हुआ नहीं है, उसके अंडरग्राउंड सीवरेजेस और उसके रोड, उसकी सड़कें, उसके बिजली का निज़ाम वो अभी तक डेवलप नहीं है, वो अंडर डेवलपमेंट है। इसके मुकाबले में जो बहरिया ऑर्चर्ड है वो बहुत हाई तो नहीं है लोकेशन वाइज, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके आसपास उसका गिरदोनवा वो पूरा डेवलप्ड है, 100% वो डेवलप्ड और डिलीवर्ड है, ठीक है। दोनों जगह पे पोजेशनेबल प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। एमिनिटीज़ ये फुल्ली फंक्शनल है और ये अंडर डेवलपमेंट है, आई एग्री टू द सेम। और डिलीवरी रिस्क बहरिया में लो है 2-3 वजह से। नंबर 1, सोसाइटी ने बहरिया ने वो जगह डिलीवर की हुई है। नंबर 2, ABS का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये लोग डिलीवर चीज़ें करते हैं, जबकि किंग्स टाउन के अंदर आप किंग्स टाउन से प्लॉट तो ले लेंगे और डिलीवरी वो आपके ऊपर, आपके हाथ में है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। यानी रिस्क फैक्टर यहाँ पर बिल्कुल चैट GPT लो कह रहा है और वहाँ पे मीडियम रिस्क दिखा रहा है, और मैं भी इसी ओपिनियन का हूँ। रीसेल पोटेंशियल नो डाउट बहरिया बिकता है, अपने नाम से बिकता है, पूरा ब्रांड बना हुआ है और आसानी से बिक जाता है। दिस विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ टफ टाइम, तो इस वजह से यहाँ पर रीसेल इतना आसान नहीं होगा। ये तो हो गया क्या नाम है चैट GPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक न्यूट्रल राय रखता है। और मेरी जो ग्राउंड फिजिबिलिटी, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए मैं कहता हूँ अगर मैं लोकेशन में ABS होम्स को देना चाहूँ तो मैं उसको 3 स्टार दूंगा लोकेशन के एतबार से, और किंग्स टाउन को मैं दूंगा 5, ठीक है, 5 स्टार्स लोकेशन के एतबार से। लेकिन जब बात आती है फिर एमिनिटीज़ और डेवलपमेंट की तो नो डाउट बहरिया ऑर्चर्ड में 5 स्टार्स जाएंगे और इसको मैं 2 स्टार्स दूंगा क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट है, अभी इसमें काम चल रहा है, अभी शुरू हुआ है, अभी प्री लॉन्च फेज़ में इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्री कंस्ट्रक्शन फेज़ में ये पूरी तरह डिलीवर है। डिलीवरी रिस्क फिर वही आता है, कोई रिस्क नहीं है, 5 स्टार यहाँ पर 4 स्टार, ठीक है, क्योंकि
کنگز ٹاؤن الکبیر والوں کا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی چیز ڈیلیور ہو جائے. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری ویری انف آف ٹائم ڈیلیور ہونے میں اور چیزیں بننے میں. ریسیل پوٹینشیل نو ڈاؤٹ بحریہ میں 5 اسٹار اور وہاں پر 3 اسٹار دوں گا کیونکہ اس میں اٹس ناٹ ایز بگ آف اے برانڈ ایز بحریہ. ڈیولپمنٹ یہاں پہ 4 اسٹار دوں گا کیونکہ اے بی ایس بحریہ آرچرڈ تو بنا ہوا ہے، لیکن جدھر اے بی ایس ہومز بن رہا ہے وہاں پر تھوڑی سی مزید ڈیولپمنٹ، جب گھروں کی کنسٹرکشن ہوگی نا تو پھر وہ مزید سڑکوں کی فٹ پاتھس کی اصلاحات اے بی ایس خود کرے گا. سو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کو 4 اسٹارز دیے ہیں. چونکہ کنگز ٹاؤن ابھی بنا ہی نہیں ہے، اس میں ابھی کام چل رہا ہے، تو I'll give them only 2 stars. وہاں پر کچی زمین ہے، کچی زمینوں میں انہوں نے پلاٹنگز وغیرہ کی ہوئی ہے، اتنی شکل ابھاری ہوئی ہے، لیکن انفراسٹرکچر نہیں بنا ہوا. ویلیو فار منی ڈیفینیٹلی میں اگین کہوں گا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ ویلیو فار منی 4 اسٹار جائیں گے فار دی بحریہ آرچرڈ اے بی ایس ہومز، اور 3 اسٹار جائیں گے فار دی لانگر ویژن. انسٹنٹلی 3 اسٹار نہیں ہے یہ جو 3 اسٹار بھی ان کو میں دے رہا ہوں یہ میں لانگر رن پہ دے رہا ہوں کہ کل کو جب کنگز ٹاؤن آباد ہو جائے گا آج سے 15 سال بعد 12 سال بعد تو پھر وہ ویلیو ورتھ ذرا زیادہ کر لے گا. لیکن مین وائل یہ بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا، جتنی یہاں پہ پھر آبادی بڑھے گی ویسے ہی یہاں پر بھی بڑھے گی کیونکہ یہ جگہ آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے، لوگ یہاں پہ رہنا شروع ہو چکے ہیں. یہاں پر آئندہ سے لوگ رہنا شروع کریں گے. لوکیشن کی وجہ سے شاید کمپیریٹیو اس کی سپیڈ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے فیوچر میں. اس کے علاوہ ٹرانسفر انتقال رجسٹری کی بات ہوئی تھی ہماری، تو پرائیویٹ کوئی بھی سوسائٹی ٹرانسفر اور انتقال کی طرف نہیں جاتی، گورنمنٹ ٹرانسفر انتقال نہیں کر کے دیتی. ساری سوسائٹی کے گورنمنٹ کے پیپرز میں سوسائٹی کے پاس ہے، لیکن پھر سوسائٹی نے انٹرنل ٹرانسفرز کرتی ہے اور لوگ اسی وہ بہت انف ایویڈنس ہوتا ہے کورٹس میں بھی کچہریوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ پریکٹس ابھی تک ہے ہی نہیں کہ سوسائٹیوں کے اندر کوئی گورنمنٹ کی ٹرانسفر اٹھائے. فضول کا ایکسٹرا پیسہ لگ جاتا ہے جبکہ اس کی پاور اتھارٹی اتنی ہی ہے جتنی گورنمنٹ ٹرانسفر کی ہوتی ہے. تو وہ آپ اگر گورنمنٹ ٹرانسفر کر بھی لیں گے تو فضول کا تھوڑا سا ایکسٹرا ایکسپینس بڑھا لیں گے اور چیز کل کو پھر آپ کی نہیں بکے گی، کیونکہ آپ کی پلاٹ کی قیمت 50 لاکھ سے 60 لاکھ ہو جائے گی اور اسی ویلیو پہ اتنی ہی پاور کے ساتھ دوسری زمینیں مل رہی ہیں 50 لاکھ میں، تو کوئی آپ کو کیوں 10 لاکھ روپے ایکسٹرا پے کرے جبکہ وہی لوکیشن وہی سائز کا پلاٹ ان کو اس سے سستا مل رہا ہوگا. سو اس وجہ سے دونوں سوسائٹیاں دیتی ہیں سوسائٹی ٹرانسفر. البتہ بحریہ ٹاؤن نے اسلام آباد میں جو بحریہ ہے اس کے فیز 1 سے 6 تک کو گورنمنٹ میں ٹرانسفر کرنے کا وہ انیشیٹو لیا ہوا ہے اینڈ دے آر دا پائنیئرز اگین ڈوئنگ دس. ویسے کوئی بھی سوسائٹی آپ کو انٹرنل ٹرانسفر سے بڑھ کر وہ نہیں دیتی، کیا نام ہے، گورنمنٹ کی ٹرانسفر. وہ ایک ایکسٹرا ہیڈ ایک ہے اور ایک یعنی ایکسٹرا پریکاشن ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں، کوئی خاص بینیفٹ کوئی نہیں خرچے کے علاوہ، صرف آپ کا خرچہ ہی ہوگا. تو کسٹمر بھی اوائڈ کرتا ہے، سوسائٹیاں بھی اس کو اوائڈ کرتی ہیں. اگر آپ سوسائٹی کو ریکویسٹ کر دیں تو آفٹر ڈوئنگ آل دا این او سیز آل دا پروسیجرز کوئی سوسائٹی انکار بھی نہیں کرے گی، لیکن یہ ایک ایکسٹرا خرچہ ہے جو آپ کے اینڈ پہ ہوگا جو آپ اپنی طرف سے کریں گے. اوور آل ساری باتوں کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ بحریہ بینگ پراپر اسٹیبلشڈ برانڈ، ڈیلیورڈ برانڈ، اور آلریڈی انہوں نے اپر کلاس کے جو پاکستان میں اپر مڈل کے اور امیر لوگ ہیں اس کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہی لوگ رہ رہے ہیں. جب آپ اندر جائیں گے بحریہ کے اندر آپ اس میں رہیں گے اور دیکھیں گے لوگوں سے اختلاط کریں گے، آپ واضح طور سے دیکھ لیں گے کہ لائف سٹینڈرڈ از ایگزسٹنگ اوور دیئر. اس کے مقابلے میں جو کنگز ٹاؤن ہے اس کی لوکیشن نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے، لیکن ان کی جو ڈیولپمنٹ اور جو انفراسٹرکچر بننے میں جو خواری، جو محنت، جو ٹائم لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے منی ورسز ٹائم، تو ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، پیسہ اچھی چیز ہے لیکن پیسہ قیمتی نہیں ہے. اگر مجھے
کوالٹی گھر مل رہا ہے، یہ میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کروں گا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آپ ہرگز مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اگر مجھے ایک اچھا گھر 2 سال میں ایک جگہ پہ مل رہا ہے مہنگا، ورسز مجھے اچھا گھر 5 سال میں دوسری لوکیشن پہ ملے، تو 2 سال والا مہنگا بہتر ہے 5 سال والے سستے سے. ہوپ فلی انڈرسٹینڈ کیوں؟ کیونکہ جو ٹائم ہے وہ زیادہ قیمتی ایسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی منی. تو الکبیر ٹاؤن جو یہ الکبیر والوں کا جو کنگز ٹاؤن ہے، اٹس بیوٹیفل ان لوکیشن نو ڈاؤٹ. میں نے آپ کو اپنی ذاتی رائے بتائی ہے، اس کی لوکیشن جہاں پر یہ لوکیٹڈ ہے اٹس وے 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 بیٹر دین بیریئرز لوکیشن. لیکن یہ مار کس چیز میں کھائے گا کہ اب ان کا انفراسٹرکچر بنے گا، انفراسٹرکچر بننے میں اربوں روپیہ لگتا ہے، اور وہ اربوں روپیہ جنریٹ کرنا، پھر اس کو لگانا، پھر اس کو بنانا، تو دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک وے ٹو مچ ٹائم. جبکہ یہاں پر ان کی لوکیشن ایز کمپیئر ٹو کنگز ٹاؤن تھوڑی سی کمپرومائز ہے، لیکن چونکہ ان کا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر، ویلیو فار منی ہے، لائیولیہڈ ہے، سب کچھ اویلیبل ہے. سو آئی تھنک میری رائے کے مطابق، غلط بھی میں ہو سکتا ہوں، آئی ول گیو دس 4 stars ایز کمپیئر ٹو کنگز ٹاؤن کے. اس کو میں 3 star دوں گا. نمبر وائز دیکھیں میں اس کو 90 دوں گا، انہی ساری تمام وجوہات کی وجہ سے جو میں نے ابھی ایکسپلین کی ہے. کہ ایک تو آپ کو ہیڈک کوئی نہیں، آپ نے تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے، اور 2.5 سال کے اندر آپ کو چابی مل جائے گی، کوئی ہیسل نہیں، کوئی چیز نہیں. ٹریک ریکارڈ ہے، اچھی چیز بناتے ہیں، کوالٹی والی بناتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات بحریہ ٹاؤن کے اندر ہے، جہاں پہ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی فیسلٹیز، فوڈ کورٹس اور ایمینٹیز، ہاسپٹل، سکولز، کالجز، ایجوکیشن، ساری چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں. اور یہاں پر بننی ہے، یہ بنیں گی، اس کے بننے میں آگے 8 سے 10 سے 12 سے 15 سال لگیں گے. تو وہ ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے. وہ جو میں 10 12 سال 15 سال انتظار کروں گا، دیٹ از ناٹ ورتھ اٹ. سمجھ میں آئی بات؟ سو اس وجہ سے اس کو میں نے یہ نمبر دیے، اس کو میں نے یہ نمبر دیے، لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. آپ اپنے اینڈ سے استخارہ کیجئے، مشورہ کیجئے، اللہ سے مانگیے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ وچ ون ڈو یو گو فار. میری رائے یہی ہے کہ پیسہ اتنا قیمتی نہیں، آپ کا وقت، آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے. سو ان 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر دس از واٹ اٹ از، وما علینا الا البلاغ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آئی تھنک میں ادھر ابھی اجازت لے لیتا ہوں، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام فرماتے رہیے. السلام علیکم.